دا لاسٹ لیسن یعنی آخری سبق۔ دوستو یہ کہانی لکھی ہے ایک آدمی نے جس کا نام ہے الفونس ڈوڈے۔ اس میں اس نے بتایا ہے کہ لوگ اپنی زبان کی تب تک قدر نہیں کرتے جب تک ان کی زبان ختم ہونے کے قریب نہ ہو۔ یعنی عام دنوں میں لوگ اپنی زبان کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی زبان ختم ہونے کے قریب ہے تو ایک دم سے ان کی محبت جاگ جاتی ہے اپنی لینگویج کے لیے۔ دوستوں میں اس چیپٹر کو ہسٹری کا لیکچر نہیں بنانا چاہتا، لیکن اگر میں نے یہ باتیں آپ کو نہ بتائیں تو آپ کو یہ چیپٹر اچھے سے سمجھ نہیں آئے گا۔ ایک سلطنت تھی جس کا نام تھا پروشیا۔ یہ پہلے ہوا کرتی تھی، آج کے دور میں یہ ختم ہو چکی ہے۔ تو جو پروشین امپائر ہے جب وہ پھیل رہی تھی تو فرانس کا ایک علاقہ ہے الساس، اس نے وہ علاقہ فتح کر لیا۔ آپ یہ سارے ورڈز اپنے چیپٹر میں پڑھیں گے بھی۔ الساس کے جو لوگ تھے وہ فرینچ زبان بولا کرتے تھے، یعنی ان کی اپنی زبان فرینچ تھی۔ وہ اسکولوں کے اندر پڑھائی بھی جاتی، بچے اس کو پڑھتے لکھتے بھی۔ تو جب پروشیا نے اس علاقے کو فتح کیا تو ایک حکم صادر کیا کہ آج سے یہ جو فرینچ زبان ہے یہ اسکولوں میں نہیں پڑھائی جائے گی، بلکہ اس کی جگہ جرمن زبان پڑھائی جائے گی، کیونکہ جو پروشین لوگ تھے وہ جرمن بولا کرتے تھے۔ اب یہ حکم آنے کے بعد جو آخری دن تھا وہ آخری دن یہ فرینچ زبان اسکولوں میں پڑھائی جانی تھی، اس لیے آپ کے چیپٹر کا نام ہے دی لاسٹ لیسن یعنی آخری دن کا سبق۔ اور آخری دن جو تھا وہ یہ جب پڑھائی جانی تھی تو وہ لوگ جو اپنی زبان کی قدر نہیں کرتے تھے ان کو ایک دم سے اپنی زبان کی قدر ہونا شروع ہو گئی۔ دوستو اس چیپٹر کے کافی سارے پیراگرافس ہیں، اوپر کارنر میں چھوٹا سا آپ کو پیراگراف نمبر لکھا نظر آ جائے گا، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کون سے پیراگراف میں کیا بات کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ جو چینل ہے اسٹڈی سپلیش، یہ ان پلیٹ فارمز پر موجود ہے، تو فالو کریں، وزٹ کریں اور لائک اور سبسکرائب کریں، اور ڈیٹیل میں ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر ملیں گی۔ دوستو جو رائٹر ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس صبح اسکول کے لیے بہت دیر سے نکلا تھا اور مجھے سخت ڈانٹ پڑنے کا خوف تھا۔ خاص طور پر ہمارے جو ٹیچر ہیں جن کا نام مسٹر ہیمل ہے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہم سے پارٹیسپلز کے بارے میں کچھ سوال کریں گے۔ دوستو پارٹیسپلز کہتے ہیں فارمز آف ورب کو، جیسے تھرڈ فارم آف ورب کو کہتے ہیں پاسٹ پارٹیسپل اور فورتھ فارم آف ورب کو کہتے ہیں پریزنٹ پارٹیسپل۔ تو ان چیزوں کے بارے میں وہ ہم سے سوال کریں گے اور مجھے ان کے بارے میں بالکل بھی نہیں آتا تھا کچھ بھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں بھاگ جاؤں اور سارا دن باہر ہی گزاروں۔ موسم بہت خوشگوار تھا، روشن تھا، جنگل کے کنارے پرندے چہچہا رہے تھے، اور جو لکڑیاں کاٹنے والی مشین ہے اس کے پیچھے کھلا میدان تھا جہاں پر پروشین فوجی مشقیں کر رہے تھے۔ دوستو یہاں پہ ڈرلز کا مطلب ہے مشقیں کرنا۔ یہ سب چیزیں پارٹیسپلز کے رولز پڑھنے سے کہیں زیادہ دلکش لگ رہی تھیں، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا اور جلدی سے اسکول کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں ٹاؤن ہال کے پاس سے گزر رہا تھا تو نوٹس بورڈ کے سامنے لوگوں کا ایک ہجوم کھڑا تھا۔ گزشتہ 2 سالوں سے ہماری تمام خبریں اسی نوٹس بورڈ پر ہی آ رہی تھیں۔ ہماری شکست کی خبریں، جو فوجی بھرتی ہیں ان کی خبریں، اور جو کمانڈنگ افسر کے احکامات ہیں وہ ساری خبریں وہیں پہ آتی تھیں۔ اور میں نے بغیر رکے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ اب آخر کیا معاملہ ہے جو یہاں پہ لوگوں کا ہجوم کھڑا ہے، کون سی ایسی خبر آ گئی ہے۔ پھر میں جتنی تیزی سے چل سکتا تھا میں نے اتنی تیزی سے چلنا شروع کر دیا، اور ایک جو لوہار ہے جس کا نام واشٹر تھا وہ اپنے شاگرد کے ساتھ نوٹس بورڈ کھڑا ہو کے پڑھ رہا تھا۔ اس نے مجھے آواز دی اور بولا، اتنی تیزی سے نہ بھاگو بچے، تم کافی وقت پہلے ہی اپنے اسکول پہنچ جاؤ گے۔ مجھے لگا کہ وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے یہ بات کر کے۔ پھر میں ہانپتا ہانپتا اپنی سانس پھولی ہوئی کے ساتھ مسٹر ہیمل کا جو چھوٹا سا باغ ہے وہاں تک پہنچ گیا۔ عام طور پر جب اسکول شروع ہوتا تھا تو وہاں بڑی گہما گہمی ہوتی تھی جس کی آواز گلی تک سنائی دیتی۔ ڈیسکوں کے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں، بچوں کا ایک ساتھ بلند آواز میں سبق پڑھنا، اپنے ہاتھ کانوں پر رکھ کر بہتر طور پر یاد کرنے کی کوشش کرنا، اور استاد کی جو بڑی چھڑی ہے اس کا زور زور سے میز پر بجنا، یہ سب معمول کی باتیں تھیں۔ لیکن آج تو ہر طرف عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ اس شور شرابے کا فائدہ اٹھا کر کسی کی نظر میں آئے بغیر اپنی جگہ پر جا کے بیٹھ جاؤں گا، مگر اس دن تو سب کچھ اتنا خاموش تھا جیسے اتوار کی صبح ہو۔ جب میں نے کھڑکی سے اندر دیکھا تو میرے جو تمام ہم جماعت ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور مسٹر ہیمل اپنی خوفناک چھڑی کو اپنے بازو کے نیچے دبائے کھڑے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ مجھے دروازہ کھول کر سب کے سامنے اندر جانا پڑا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں کتنا شرمندہ اور خوف زدہ تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مسٹر ہیمل نے مجھے دیکھا اور نہایت نرمی سے کہا، ننھے فرانز جلدی سے جاؤ، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، ہم تمہارے بغیر ہی سبق شروع کرنے والے تھے۔ دوستو یہاں پر فرانز اس چھوٹے بچے کا نام ہے جو اسکول گیا ہے۔ حالانکہ یہ کہانی لکھی ہے الفونسے نے، لیکن اس نے یہ کہانی ایک چھوٹے بچے کی زبانی لکھی ہے جس کا نام ہے فرانز۔ میں فوراً بینچ پھلانگ کر جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ جب میرا خوف کچھ کم ہوا تو میں نے دیکھا کہ جو ہمارے استاد ہیں مسٹر ہیمل، انہوں نے خوبصورت سبز رنگ کا کوٹ پہنا ہوا ہے اور جھالردار قمیض ہے، اور چھوٹی سی سیاہ رنگ کی ریشمی ٹوپی ہے جس کے اوپر بڑی خوبصورتی کے ساتھ کڑھائی کی گئی ہے۔ وہ یہ لباس صرف ٹیسٹ کے دوران یا انعامات کی تقسیم کے دوران پہنا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پورا اسکول بھی بہت عجیب سا سیریس ہوا تھا۔ لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھی کہ پچھلے بینچوں پر جو ہمیشہ بینچ خالی رہتے تھے وہاں پر گاؤں کے کچھ لوگ ہماری طرح خاموشی سے بیٹھے تھے۔
ایک بوڑھا آدمی جس کا نام ہاورڈ ہے، وہ اپنی 3 کونوں والی ٹوپی پہنے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ شہر کا سابق میئر بھی تھا، جو سابق پوسٹ ماسٹر ہے شہر کا وہ بھی تھا، اور کئی دوسرے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ وہ سب کے سب اداس تھے، اور جو ہاورڈ ہے وہ ایک پرانی کتاب اپنے ساتھ لایا تھا جو چھوٹی کلاس کی کتاب تھی، جس کے کنارے گھس چکے تھے۔ اس نے اس کتاب کو کھول کر اپنے گھٹنوں پہ رکھا ہوا تھا اور اپنا بڑا سا چشمہ اس کے صفوں پر رکھا تھا۔ جب میں ان سب باتوں پر حیران ہو رہا تھا تو مسٹر ہیمل اپنی کرسی پر گئے۔ انہوں نے بڑے سیریس اور نرم لہجے میں، جس میں انہوں نے مجھ سے بات کی تھی، کہنے لگے، میرے بچوں، آج میں تمہیں اپنا آخری سبق پڑھانے جا رہا ہوں۔ برلن سے حکم آیا ہے کہ اب الساس اور لورین کے علاقے میں جتنے بھی اسکول ہیں وہاں پہ صرف جرمن زبان پڑھائی جائے گی۔ نیا استاد کل آ جائے گا۔ آج تمہارا فرانسیسی زبان کا یعنی فرینچ زبان کا آخری سبق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم پوری توجہ سے سنو۔ یہ الفاظ تو مجھ پر ایسے گرے جیسے کوئی بجلی گرتی ہے۔ او بدقسمت لوگ، یہی وہ خبر تھی جو انہوں نے ٹاؤن ہال کے باہر نوٹس بورڈ کے اوپر لگائی ہوئی تھی۔ یعنی دوستو، جب یہ وہاں سے گزر رہا تھا، لوگ اکٹھے ہوئے تھے، تو یہی خبر وہاں پر لگی ہوئی تھی۔ کیا میرا یہ فرانسیسی زبان کا آخری سبق ہے؟ میں نے تو ابھی ٹھیک سے لکھنا بھی شروع نہیں کیا تھا، اور اب میں مزید کبھی لکھ بھی نہیں سکوں گا۔ بس اب تو مجھے یہیں پر رکنا ہوگا۔ مجھے ان ساری باتوں پہ افسوس ہو رہا تھا، جیسا کہ اپنا سبق یاد نہ کرنا، پرندوں کے انڈے ڈھونڈتے رہنا، یا دریائے سار کے کنارے جا کر کھیلتے رہنا۔ یعنی یہ جو میں سارے کام کرتا تھا، مجھے ان سب پر افسوس ہو رہا تھا۔ میری جو کتابیں ہیں، جو کچھ عرصہ پہلے تک مجھے بوجھ اور مصیبت لگتی تھیں، جنہیں اٹھانا میرے لیے بھاری تھا، جیسے کہ میری گرامر کی کتاب اور میری ہسٹری کی کتاب، اب مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے کوئی پرانے دوست ہیں جنہیں میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اور جب مجھے پتا چلا کہ میرے جو ٹیچر ہیں مسٹر ہیمل وہ جا رہے ہیں، تو ان سے ریلیٹڈ جو بھی میری شکایتیں تھیں اور ان کی چھڑی سے ریلیٹڈ جو بھی شکایتیں تھیں، وہ ساری شکایتیں ختم ہو گئیں۔ بیچارے وہ لوگ جو پیچھے بیٹھے تھے بینچوں پر، وہ اس آخری سبق کے احترام میں اپنے بہترین کپڑے پہن کر آئے تھے جو وہ اتوار والے دن پہنتے تھے۔ اور اب مجھے یہ بھی سمجھ آ گیا تھا کہ گاؤں کے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ کلاس کے پچھلے حصے میں کیوں بیٹھے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں بھی افسوس تھا کہ وہ پہلے باقاعدگی سے اسکول نہیں جاتے رہے۔ یہ ان کا اپنے استاد کی 40 سالہ خدمت پر شکریہ ادا کرنے کا اور اپنے وطن سے محبت کا اظہار تھا۔ ایک ایسا وطن اور ایک ایسی زبان جو کہ اب ان کی نہیں رہی تھی۔ میں انہی باتوں میں کھویا ہوا تھا کہ میں نے یہ سنا کہ میرا نام پکارا گیا ہے۔ اب میری باری تھی سبق سنانے کی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر میں یہ جو پارٹیسپلز والا مشکل سبق ہے، یہ میں شروع سے لے کے آخر تک بلند اور صاف آواز میں بغیر کسی غلطی کے سنا سکتا، لیکن میں پہلے ہی الفاظ میں الجھ گیا اور اپنے میز کو پکڑ کے وہیں پہ کھڑا رہ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھ میں اوپر دیکھنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ تب میں نے مسٹر ہیمل کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ مسٹر ہیمل نے کہا، ننے فرانز، میں تمہیں آج ڈانٹوں گا نہیں۔ یقیناً تمہیں خود ہی بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہوگا۔ دیکھو، یہی تو مصیبت ہے۔ ہم ہر روز اپنے آپ سے یہی کہتے رہے کہ ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو ہم بعد میں سیکھ لیں گے، اور اب تم دیکھو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ الساس کے لوگوں کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ وہ آج کا کام کل پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے کہ تم اپنے آپ کو فرانسیسی کہتے ہو، مگر نہ تم اپنی زبان بول سکتے ہو اور نہ تم اسے لکھ سکتے ہو۔ لیکن ننے فرانز، اس میں سب سے زیادہ قصور تمہارا نہیں ہے۔ ہم سب جو ہیں وہ قصوروار ہیں اور الزام کے مستحق ہیں۔ تمہارے ماں باپ کو بھی کوئی زیادہ فکر نہیں تھی کہ تم تعلیم حاصل کرو، بلکہ وہ تو یہ بہتر سمجھتے تھے کہ تم کھیتوں میں یا کارخانوں میں کام کرو تاکہ کچھ پیسے کما سکو۔ اور میں خود بھی قصوروار ہوں کہ میں تمہیں اکثر سبق یاد کرنے کی بجائے اپنے پھولوں کو پانی دینے کے لیے نہیں بھیجتا تھا، اور جب میرا مچھلیاں پکڑنے کا دل چاہتا تو کیا میں تم لوگوں کو چھٹی نہیں دے دیتا تھا؟ پھر ایک بات سے دوسری بات کی طرف آتے ہوئے مسٹر ہیمل نے فرانسیسی زبان کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی سب سے خوبصورت، سب سے واضح اور سب سے زیادہ منطقی زبان ہے، یعنی کمپلیٹ لینگویج ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اسے کبھی نہ بھولیں، کیونکہ جب کوئی قوم غلام بنا لی جاتی ہے تو جب تک وہ اپنی زبان کو مضبوطی سے تھامے رکھتی ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس نے اپنی آزادی کی چابی کو تھاما ہوا ہے۔ پھر انہوں نے گرامر کی کتاب کھولی اور ہمیں سبق پڑھایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مجھے سبق کتنی اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا۔ انہوں نے جو کچھ بھی پڑھایا مجھے وہ بہت آسان لگ رہا تھا، بہت ہی زیادہ آسان۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ شاید میں نے پہلے کبھی اتنی توجہ سے سنا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی ہر بات کو اتنے صبر سے سمجھایا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بیچارے اپنے جانے سے پہلے اپنا سارا علم ایک ہی بار میں ہمارے ذہنوں میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ گرامر کے بعد ہمیں لکھائی کا سبق دیا گیا۔ اس دن مسٹر ہیمل ہمارے لیے نئے کاغذ لائے تھے لکھنے کے لیے۔ دوستوں، یہاں پہ ورڈ یوز کیا گیا کاپیز کا، تو کاپیز آج کے دور کی کاپیز وہ نہیں ہوتی تھیں، وہ کاغذ کا ایک دستہ سا ہوتا تھا جو لاتے تھے لکھنے کے لیے۔ ان کے اوپر خوبصورت اور گول لکھائی میں یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، فرانس الساس، فرانس الساس۔ وہ کاغذ ایسے لگ رہے تھے
جیسے پورے کمرہ جماعت میں چھوٹے چھوٹے جھنڈے لہرا رہے ہوں۔ کلاس میں بہت زیادہ خاموشی تھی، صرف قلم کے صفوں کے اوپر چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ایک مرتبہ تو چند بھنورے اڑتے اڑتے اندر آ گئے، مگر کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی، حتیٰ کہ جو سب سے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے بھی نہیں، جو بڑی توجہ سے اپنا کام کر رہے تھے۔ چھت پر کچھ کبوتر دھیمی آواز میں کچھ گنگنا رہے تھے، اور میں نے دل ہی دل میں یہ سوچا کہ کیا یہ لوگ کبوتروں سے بھی کہیں گے کہ جرمن زبان میں گنگناؤ؟ دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے کسی کی زبان کیسے چھین سکتے ہیں؟ کہ کیا جو کبوتر ہیں جو اپنی زبان میں گنگنا رہے ہیں، کیا آپ انہیں بھی کہو گے کہ نہیں جرمن زبان میں گنگناؤ؟ میں جب بھی لکھتا لکھتا اپنا سر اٹھا کر اوپر دیکھتا تو مسٹر ہیمل اپنی کرسی پر بیٹھے خاموش نظر آتے۔ وہ کبھی ایک چیز کو اور کبھی دوسری چیز کو غور سے دیکھتے، جیسے وہ اس چھوٹے سے اسکول کی ہر چیز کی تصویر کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں محفوظ کر لینا چاہتے ہوں۔ ذرا سوچئے، 40 برس تک وہ اس جگہ رہے تھے۔ کھڑکی کے باہر ان کا باغ تھا اور سامنے ان کی کلاس۔ سب کچھ پہلے جیسا تھا، صرف میزیں اور بینچیں زیادہ گھس چکی تھیں۔ باغ کے جو اخروٹ کے درخت ہیں وہ پہلے سے زیادہ بلند ہو چکے تھے۔ جو بیلیں ہیں جو انہوں نے خود لگائی تھیں وہ کھڑکیوں سے لپٹی ہوئی اوپر چھت تک پہنچ گئی تھیں۔ یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ان کے لیے کتنا دردناک ہوگا۔ اوپر کمرے میں ان کی بہن سامان باندھ رہی تھی، کیونکہ اگلے دن انہوں نے ملک چھوڑ کر جانا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان میں اتنی ہمت تھی کہ انہوں نے آخری لمحے تک ہر سبق پڑھایا۔ لکھائی کے بعد ہمیں تاریخ کا سبق دیا گیا، یعنی ہسٹری کا۔ پھر جو ننھے بچے ہیں انہوں نے اپنا سبق دہرانا شروع کر دیا، جیسے وہ لفظ پڑھتے ہیں با بی بے بو، اس طرح کے جو لفظ پڑھتے ہیں انہوں نے وہ دہرانا شروع کر دیے۔ کمرے کے پچھلے حصے میں جو بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، ہاؤزر، اس نے بھی اپنا چشمہ پہن لیا تھا اور دونوں ہاتھوں میں اپنا جو قاعدہ ہے، جو ابتدائی کلاس کی جو کتاب ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بچوں کے ساتھ ساتھ حروف دہرا رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بھی رو رہا ہے۔ جذبات کی شدت سے اس کی آواز کانپ رہی تھی اور اس کی حالت اتنی دل کو چھو لینے والی تھی کہ ہمارا دل ایک ساتھ ہنسنے اور رونے کو چاہ رہا تھا۔ ہائے، وہ آخری سبق مجھے آج تک کتنی اچھی طرح یاد ہے۔ اچانک گرجا گھر کی جو گھنٹی ہے اس نے 12 بجائے اور پھر دوپہر کی گھنٹی بھی بج گئی۔ اسی لمحے جو مشقوں سے واپس آنے والے پروشین فوجی ہیں وہ ہماری کھڑکیوں کے پاس سے گزر رہے تھے اور ان کے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مسٹر ہیمل اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے، ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں نے انہیں کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا، میرے بچوں، پھر آگے انہوں نے 2 بار میں کہا، جس طرح وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن جذبات نے ان کا گلا بھر دیا، وہ مزید کچھ نہ کہہ سکے۔ پھر وہ بلیک بورڈ کی طرف مڑے، چاک کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور پوری طاقت سے بڑے بڑے حروف میں لکھا، فرانس زندہ باد۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے اپنا سر دیوار سے لگا دیا اور بغیر ایک بھی لفظ کہے اپنے ہاتھ سے ہمیں اشارہ کیا کہ چھٹی ہو گئی ہے، تم جا سکتے ہو۔ دوستو، اب اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ میں سولڈ کوسچن آپ کو اسکرین پر دکھاؤں گا، آپ روک کر یا اسکرین شاٹ لے کر آرام سے پڑھ لیں۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا کوئی بھی سجیشن ہو دین لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔